الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ آپ کو بچپن میں والدہ نے جب سکول میں یا مدرسے میں بھیجا اور آپ نے قرآن کریم کی وہاں تلاوت اور تعلیم شروع کی تو آپ سورہ لقمان کی جب اس آیت پر پہنچے کہ اشکر لی ولوالدیک، کہ اپنا میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، تو یہ سبق پڑھنے کے بعد اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اماں جان، دو ہستیوں کا بیک وقت شکر ادا کرنا تو ناممکن ہے، اس لیے آپ یا تو اللہ تعالیٰ سے مجھے اپنے لیے مانگ لیں اور یا مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں۔ تو ماں بھی چونکہ عارفہ کاملہ تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹے میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اپنی خدمت معاف کرتی ہوں اور تو اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کر۔ چنانچہ اس کے بعد وہ اپنا وطن بسطام چھوڑ کر ملک شام کی طرف نکل گئے اور ملکوں پھرے۔ یہ اس دور کا ایک تقاضا تھا، کیونکہ علم کے حصول کے لیے جگہ جگہ جانا پڑتا تھا، دور دور۔ اب بھی سکول ہر جگہ ملتا ہے، دین ہر جگہ نہیں ملتا، یہ یاد رہے۔ سکول کی حیثیت ایک فن کی ہے، فن ہوتا ہے روٹی کمانے کا وسیلہ، علم روٹی کمانے کا وسیلہ نہیں۔ یہ سوچ انگریز کی عطا کردہ ہے کہ علم روٹی کے لیے۔ اسلام کی جو سوچ ہے وہ ہے علم اللہ کی پہچان اور بندے اور خدا کے تعلق کی وضاحت کے لیے اور اس کی ادائیگی کے لیے۔ تو اس وجہ سے ملکوں جا کر ان کو دین اسلام اور معرفت الہی اور اس کے تقاضے سمجھنے پڑتے تھے، ان پر عمل کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ پھر ملکوں گئے، یعنی تقریباً 117 مشائخ سے انہوں نے فیض حاصل کیا، اساتذہ سے، جن میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بھی ممتاز اور نمایاں ہستی تھی۔ اور اسی کا ہی صدقہ ہے کہ آپ ایک موقع پر خود فرماتے ہیں کہ گلشن معرفت کے اندر 200 سال سرگرداں رہنے سے جو معرفت الہی کا پھول کسی کو میسر آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ کو ابتدا میں ہی میسر آ گیا۔ معرفت الہی کے باغ میں 200 سال اگر کوئی گھومے تو جو پھول اس کو میسر آئے گا وہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے ابتدا میں ہی عطا فرما دیا۔ تو یہ بزرگوں کی توجہ اور ان کی سعادت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، خصوصی فضل و کرم سے یہ ممکن ہوتا ہے۔ بے نہیں جس طرح ہمارے بعض بچے 5 سال میں قرآن حفظ نہیں کر پاتے اور بعض بچے سال سوا سال میں یاد کر جاتے ہیں، بعض 10 سال لگا کر پھر بلا دیتے ہیں، اور بعض ایسے بچے بھی ہیں کہ سال میں کبھی کبھار پڑھتے ہیں، ہر سال ٹھیک ٹھاک سنا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تقسیم ہے اس کی رحمت کی، جس طرح اس نے چاہا کیا۔ جب حسن میں مماثلت نہیں، دولت میں مماثلت نہیں، تو معرفت میں مماثلت کیسے ضروری ہو سکتی ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس پر کوئی بندہ سوال اور اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔
تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں بھی رہے اور یوں ادب کے ساتھ رہے، کیونکہ ادب کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک بڑا ضروری عنصر ہے حصول فیض میں، کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ فلاں طاق میں، الماری میں، فلاں محراب میں کتاب رکھی ہے، وہ اٹھا لو۔ تو عرض کیا کہ حضور تو طاق کہاں ہے؟ وہ سامنے دیوار میں ہی تھا۔ تو فرمایا کہ تم اتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہو، تمہیں ابھی طاق نظر نہیں آیا کہ ہمارے کمرے میں طاق کہاں ہے؟ تو عرض کہ حضور میں تو آپ کے سامنے سر اٹھا کر بھی کبھی نہیں دیکھ پاتا، یعنی آپ کی خدمت میں سر جھکا کر رہتا ہوں، اس وجہ سے مجھے کیا خبر کہ کون سی جگہ طاق واقع ہے۔ یعنی میں کمرے میں مستقلاً اس انداز ادب کے ساتھ رہتے تھے کہ سر جھکا کر ان کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، اور تعمیل حکم بھی کرتے تو سر جھکا کر ہی کرتے تھے۔ تو اتنا جس کا شدید ادب ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کرم بھی اسے فرمایا پھر بیٹے تم صاحب کمال ہو چکے ہو، اب تم جاؤ، اجازت ہے تم بستان میں رہو۔ تو آپ بستان میں پھر بھی کافی عرصہ رہے۔ اس کے بعد واپس جب گئے تو میرا خیال ایک عرصہ تک والدہ ان کی زندہ رہیں، ان کی زندگی میں پھر والدہ کی خدمت ہی کرتے رہے۔ بعد میں پھر حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، اور حج بیت اللہ میں بھی اس طرح گئے، یہ سوچ کر، بزرگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، شہنشاہ کے دربار میں جاؤں اور اس طرح جاؤں جس طرح لاؤبالی طریقے سے دوسرے جاتے ہیں، تو یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ 12 سال تقریباً آپ نے صرف کیے اس راہ میں، کہ رستے میں جا بجا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، قدم قدم پر سجدے لٹاتے ہوئے، شاعر تو شاعری کرتے ہیں نا، کہ نہیں؟ شعروں میں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ قدم قدم پر سجدے لٹاتے ہوئے ہمیں جانا چاہیے اور ہم جا رہے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے عملاً۔ تو 12 سال کے عرصے میں پہنچے تو ظاہر ہے پھر قدم قدم پر ہی سجدے کرتے گئے ہوں گے اس شکرانے میں۔ پھر کہ قافلے ساتھ ملے ہوں گے، کہ قافلے بچھڑے ہوں گے، کچھ مختص خدام ساتھ رہتے بھی ہیں، ویسے اللہ والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ اللہ اپنے طرف سے بندے لگا بھی دیتا ہے جو ان کی خدمت پر مامور رہتے ہیں۔ یوں بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بالکل تنہا ہو جاتے تھے، گویا کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ خوشبو ہو تو سونگھنے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جب بیت اللہ شریف میں پہنچے، حج مبرور سے فارغ ہوئے، تو اب لوگوں نے پروگرام بنایا اور کہا کہ اب مدینہ منورہ چلنا چاہیے۔ اب دیکھو نا، عشق کی سوچیں ہیں۔ ایک سوچ تو یہ ہے کہ مدینے جانا ضروری نہیں ہے، حج تو کعبہ شریف ہی ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں سوچ یہ چل رہی ہے۔ اور اگر مجبوراً جانا ہی ہو تو پھر مسجد نبوی میں نمازوں کی نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ حضور کے روضے کی کسی کی قبر کی نیت سے جانا جو ہے وہ منع ہے۔ یعنی یہ سوچ موجود ہے، لکھی ہے کتابوں میں،
پہلے تو اس پر عمل بھی ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ وہ نکو بن جاتے ہیں اس طرح کرنے سے، اب وہ اندر میں تو یہی ان کی نیت ہوتی ہے کہ میں نمازیں پڑھنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ آپ پوچھ لیں، وہاں آپ کو ساتھ ملیں گے تو بار بار 40 نمازوں کی نیت کر لو، 40 نمازوں کی نیت کر لو، سمجھاتے جاتے ہیں، لیکن اب ذرا دبے ہیں، کیونکہ بندہ بالکل ننگا ہو جاتا ہے نا اگر اس طرح کھل کر بات کرے تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ وہاں جانا ایسا ضروری بھی نہیں ہے، البتہ نمازیں پڑھنے کے لیے اگر جانا چاہے تو چلا جائے، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب مکہ شریف آئے ہیں تو مدینے سے واپس جانا تو بڑی محرومی ہے، مدینہ سے حاضری دیے بغیر ہم وہی ہیں۔ اور ایک باجد بستامی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جب مدینہ منورہ چلنا چاہیے تو فرمایا نا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بیت اللہ کی نیت کے ساتھ آئیں، حج کرنے کی نیت سے، اور اس کے طفیل میں مدینہ منورہ حاضری دیں۔ یعنی حج کے بہانے یہ یوں ہی ہوا نا، جس طرح میں جاؤں ادھر منڈی کی طرف تو بہانے سے ارشاد صاحب کو بھی سلام دعا لیتا جاؤں، تو اس کی تو وہ بات تو نہیں ہے نا کہ جو یہاں سے نیت کر کے میں جاؤں، جائیے یہاں آئیں بھی چلو تعویذ تو لینا ہی ہے جی، حافظ صاحب کو سلام بھی کر آئیں گے۔ جس طرح ایک مشہور محاورہ ہے، گنگا کا نامن اور دیوی کا درشن دونوں ہو جائیں، تو حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو ادب کے خلاف ہے کہ ہم حج بیت اللہ کے لیے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بہانے سے وہاں بھی حاضری دے کر جائیں۔ نہیں، میں تو جاؤں گا اور پھر مدینہ منورہ کی نیت سے آؤں گا۔ چنانچہ آپ حج کرنے کے بعد واپس چلے گئے، پھر وطن سے پھر واپس مدینہ منورہ کی نیت کے ساتھ آئے۔ اب پھر مدینہ منورہ کی نیت سے آئے تو بہت سارے لوگ ساتھ مل گئے۔ اب یہ بہت سارے لوگوں کی کثرت بھی انسان کی یکسوئی میں اور عشق کے تقاضوں میں حارج ہوتی ہے۔ یہ تو ماں و شماع کو بھی فرق پڑتا ہے، اگر ہم ایک گینگ لے کر چل پڑے نا تو وہاں وہ ذوق نہیں رہ جاتا۔ سچ مچ جو بندے کو اکیلے یا 1 2 3 خاص مزاج کے دوستوں کے ساتھ جو ذوق میسر آتا ہے نا، وہ گینگ جس میں خاص طور پر خواتین بھی شامل ہوں اور بچے بھی شامل ہوں تو وہ مزہ نہیں رہ جاتا، ظاہر توجہ بڑھتی ہے۔ تو اب اتنی کثرت سے لوگ ساتھ روانہ ہوئے۔ اب دیکھیے آپ نے کیا بہانہ کیا، آپ ایسی باتیں کرنے لگے جس کے دیوانگی کی بو آتی تھی کہ گویا دماغ آپ سیٹ ہو گیا۔ اب وہ باتیں بڑی لمبی چوڑی ہیں، بہرحال ایسی باتیں تھیں جو بظاہر تو خلاف شرع لگتی تھی لیکن تھی حقیقت۔ تو انہوں نے کہا یار چھوڑو، یہ تو پاگل دیوانہ ہو گئے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، ان کے ساتھ جانے کا کیا فائدہ، ویسے ہی ہم تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو چھٹ گیا مجمع۔ اس طریقے سے بھی اللہ والے کرتے ہیں۔ تو خیر مدینہ منورہ میں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کی نیت کر کے پہنچے۔ اور اس سے بھی ایک اور مسلک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہمارے بزرگ جو ہیں باجد بستامی سے بڑھ کر ہیں، لیکن اپنی سوچ ہے نا عاشقانہ سوچ۔ ایک سوچ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب 3 ہو گئی آپ کو پہلے بیان۔ ایک تو ہے وہاں جاؤ ہی نہ، دوسرا ہے جاؤ حج کے لیے جاؤ تو مدینہ بھی ہو آؤ، ایک تیسری ہے کہ نہیں مدینہ منورہ کے حج کے لیے علیحدہ جاؤ، اور ایک چوتھی سوچ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، وہ ہے کہ جاؤ ہی مدینے اور ان کے بہانے حج بھی کر آؤ۔ نہیں جائے
بھائی مدینہ منورہ کی نیت سے جاؤ کہ حضور کی بارگاہ کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں اور وہاں جا کر حضور سے شفاعت طلب کروں گا اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرواؤں گا، اور حضور کی بارگاہ کی حاضری کے بعد حضور کے صدقے وسیلے سے کعبہ شریف میں حج کر کے بھی آ جاؤں گا۔ اس کو آپ نے اپنے قصائد میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں مکے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، مکے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے جب بھی کہ رخصت کدھر کی ہے، جب بھی کس نے پوچھا بھی ارے بھائی کہاں چلے ہو، تو ہم نے تو مکے کا نام تک نہ لیا، بس مدینہ ہی کہا۔ پوچھا کسی نے جب بھی کہ رخصت کدھر کی ہے، کیوں کہ ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیا، ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ان کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل ابراہیم علیہ السلام اور بنا کعبہ و منا، کعبہ اور منا کہاں تعمیر ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، کہ لولاک کا تاج پہننے والے آقا یہ ساری ملکیتیں تو تیرے صدقے سے ہی ہیں، تیری وجہ سے ہی ہیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں جب مکہ سے روانہ کہتے ہیں کہ حجر اسود بھی کہتا ہے کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، کعبہ کا ماتھا کالا ہے نا، سیاہ پتھر جو ہے، حجر اسود کہتا ہے کالک جبیں کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، یعنی حجر اسود بھی تمنا کرتا ہے کہ یار میرے جبیں پر جو کالک لگی ہے یہ بھی مجھے نبی پاک کے روضہ اطہر پر سجدے کا ایک موقع مہیا کرو تاکہ میرے ماتھے کی کالک بھی دھل جائے۔ تو اس طرح کا بڑا لمبا قصیدہ ہے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تو یہ بھی ایک تمنا اور آرزو اور سوچ کا انداز ہے۔ اب رہے گی یہ بات کہ کوئی آپ کو کہیں دائیں بائیں شخص یہ کہے او توبہ 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 توبہ، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ فرض کیجئے او دیکھو یعنی کعبہ شریف حضور کے روضے کے بہانے جانا چاہتا ہے، تو اس میں تو کعبے کی بے ادبی ہے۔ اس کو کہو کہ نہیں، یہ تیری مفروضہ ہے، یہ تیرا اپنا مفروضہ ہے۔ کعبے کو ادب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی عطا کرتا ہے، کعبے نے رسول اللہ کو ادب نہیں عطا کیا۔ خدا لگتی کہو اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن کعبہ جو ہے کعبہ شریف اللہ نے حضور کو عطا کیا ہے، لیکن کعبے نے حضور کو ادب عطا نہیں کیا، بلکہ حضور نے کعبے کو ادب اور تعظیم عطا فرمائی ہے۔ کہ کعبہ تو بتوں کا گھر بنا ہوا تھا، کعبے کے گرد تو ننگے ناچ رہے تھے۔ ارے کعبہ تو ہمارا قبلہ ہی نہیں تھا، بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا۔ تو انہوں نے اس کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا، اور اس نے اس کو دیکھا اور اس کی رضا کو دیکھا، تو کہا قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو فلنولینک، ہم ضرور بے ضرور بدل دیں گے تجھ کو قبلۃ، اس قبلہ کی طرف ترضاها، جس کو تو پسند کرتا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ کعبہ جو ہے رسول اللہ کی پسند سے قبلہ بنا ہے، کعبہ کی پسند سے رسول اللہ نہیں بنے۔ تو اس وجہ سے اس قسم کا مغالطہ کوئی ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہے اور کعبہ شریف اور ہے۔ کعبہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو ادب دیا ہے، اللہ نے رسول اللہ کو شان دی ہے، لیکن خود کعبہ نے حضور کو شان نہیں بخشی۔ باقی آپ کعبہ شریف کو محبت کریں، کعبہ شریف سے پیار کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کعبہ نے حضور کو عزت اور عظمت بخشی ہے۔ وہ تو اس لیے کہ میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مجھ کو عزت بخشی۔ پیار کرنا حضور کا اور بات ہے، لیکن اس کا ان کو عزت بخشنا وہ اور بات ہے۔ خود قرآن کریم کا یہی ٹیون ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی میں قسم اٹھاتا ہوں، درا حل ہے کہ آپ یہاں نزول فرمائے۔ وانت حل بہذا البلد سبب بتا گیا کہ میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہاں خلیل ہے، یہاں کعبہ ہے، یہاں مینا ہے، یہاں عرفات ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں مسعی ہے، یہاں مطاف ہے، یہاں مستجاب ہے، یہاں مستجار ہے، یہاں زمزم ہے، اس لیے نہیں، بلکہ وانت حل بہذا البلد، چونکہ آپ نزول فرما ہے، آپ تشریف فرما ہے، تو جہاں آپ تشریف فرما ہے وہی ہمیں سب سے پیاری جگہ ہے۔ اس لیے علماء نے، اور یہ علماء سے مراد آج کے علماء نہیں بلکہ ائمہ اربع کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی اس رائے میں مختلف تحقیقی ہیں کہ ایک تحقیق امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف فرما تھے تو اس وقت مکہ سب شہروں سے افضل تھا، تاکہ مدینہ سے بھی، یثرب سے بھی افضل تھا۔ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اب مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے افضل ہے۔ باقی رہے گی وہ بات کہ حضور نے فرمایا کہ وہاں نمازوں کا 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے اور یہاں 50,000 کا، تو یہ ثواب کا کم و بیش ہونا جو ہے نا، یہ ایک اور پہلو ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ثواب جہاں زیادہ ہو وہ جگہ افضل بھی ہو، ہر لحاظ سے افضل ہو، یہ نہیں، یہ ضروری نہیں، یہ تم نے مفروضہ قائم کیا ہوا ہے۔ ورنہ اگر یہ نماز یہاں افضل ہے کہ یہاں یہ جگہ افضل ہے چونکہ یہاں نماز 1,00,000 کا ثواب ہے، تو جس دن تم میدان عرفات میں ہوتے ہو تو اس دن کعبہ چھوڑ کر، حرم چھوڑ کر، حرم سے باہر جا کر تم نمازیں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے وہاں پڑھی ہے۔ نہیں تو کوئی کہے یار میں تھوڑا سا ادھر پڑھ لوں تاکہ 1,00,000 کا ثواب لے لوں، نہیں بھائی، میں ذرا تھوڑا سا ادھر پڑھ لوں حرم کے اندر کہ 1,00,000 کا ثواب لے لوں۔ تم ایک تو حرم سے باہر نکال لے گئے، میدان عرفات میں لے گئے ہو، اور دوسرا یہ کہ وقت بھی تم نے مس کر دیا۔ جی زور کی عصر کے وقت میں پڑھ رہے ہو، عصر کی زور کے وقت میں پڑھ رہے ہو، اور پھر تم نے شام کی بھی ضائع کر دی اور جا کر تم نے جان بوجھ کر قضا کر دی اور جا کر مزدلفہ میں پڑھ لی۔ تو نہ تم وقت پر نماز پڑھ رہے ہو اور نہ تم حرم کے اندر پڑھ رہے ہو، تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ میں ایک تو ٹھیک وقت پر پڑھوں گا، پہنچ جاؤں گا، ناممکن نہیں پہنچنا، پہنچ جاؤں گا، پھر پہنچ جاؤں گا، اور اس کے ساتھ یہ کہ ثواب بھی زیادہ لے لوں گا۔ تو کیا وہ لے سکتا ہے؟ نہیں، اب وہاں افضل ہے، عرفات میں افضل ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسا مفروضہ ہے، اور اگر کوئی نہیں تولی جائے کہ نہیں جی وہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہاں ثواب تو زیادہ ہے نا، 1,00,000 کا ثواب آخر زیادہ ہے، تو ہم کہیں گے بھائی یہ 1,00,000 کا ثواب زیادہ ہے، ٹھیک ہے،
لیکن تم نے نوٹ کیا ہے کہ لاکھ کا ثواب زیادہ ہے، تو اگر ایک نماز کا یا ایک نیکی کا ثواب لاکھ گنا ہے تو ایک گناہ کا عذاب بھی تو لاکھ گنا ہے. یہ بھی تو سوچو نا، ایک جگہ لاکھ کا ثواب ہے تو گناہ بھی لاکھ گنا ہے. گناہ اگر وہاں گناہ ہو جائے تو، اور بندے سے مکان تو دونوں چیزوں کا ہوتا ہے. کتنے وہاں حاجی بیٹھے نماز ہی نہیں پڑھ پاتے، پڑے رہتے ہیں گھر میں تھکے ہوئے، تو وہاں نقصان بھی اتنا زیادہ ہے. اور یہاں ثواب زیادہ ہے لیکن گناہ زیادہ کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ اگر یہ غلطی کرے تو اس کا گناہ بھی اتنے گناہ زیادہ ہے. یا مدینہ میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں نفع جمال جلوہ جاننا ہے، قرب جمال جلوہ جاننا ہے نفع محض. قرب جمال جلوہ جاننا ہے نفع محض. شعر بڑے مشکل ہیں، ادبی الفاظ ہیں، ہر ایک کو تو سمجھ نہیں آئیں گے، انشاءاللہ بعض کو سمجھا جائیں گے. ادائیگی میں اچھی کرتا ہوں کہ قرب جمال جلوہ جاننا ہے نفع محض، اور وسعت جلال مکہ میں سود و ضرر کی ہے. یعنی اس جلوہ جاننا کے جمال میں تو نفع ہی نفع ہے، لیکن جلال مکہ میں وہاں ادھر جمال لفظ استعمال کیے، وہاں جلال استعمال کیے، لیکن جلال مکہ میں وسعت دونوں کی ہے، نفع سود کی بھی ہے اور ضرر کی بھی ہے. تو آپ خود فیصلہ کر لیں، ایک کاروبار میں یا تخت ہو سکتا ہے یا تختہ ہو سکتا ہے. کیوں جی؟ یا تو آپ لاکھ روپیہ کما لیں گے، یہ اپنا بھی چلا جائے گا، اور ایک میں آپ کو 50,000 ملتا ہے لیکن اپنے جانے کا امکان نہیں ہے، تو کون سا کاروبار کرو گے؟ کیوں جی قاری صاحب؟ وہ کرو گے نا جہاں چانس بچنے کا ہے. جہاں تخت یا دھڑن تختہ ہو جائے وہاں نہیں جاؤ گے کہ یا لاکھ مل گئے تو یا سارے ہی لگے گئے. نہ عقل مند آدمی اس میں کاروبار میں نہیں پڑے گا. وہ وہی پسند کرے گا بھی ٹھیک ہے یہ 50,000 اچھا ہے، تسلی بخش. اور پھر اس کے علاوہ بھی ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گنتی بتائی ہے کہ وہاں ایک نیکی کا ثواب لاکھ کے برابر ہے، یہاں ایک نیکی کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، لیکن اس کی کوالٹی نہیں بتائی. کوالٹی ایک ہوتی کوانٹیٹی تعداد، ایک ہوتی کوالٹی. میں کہوں یہ سارے قاری بیٹھے ہیں تو گنتی میں تو یہ 10 بندے ہیں اور سارے قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، اور میں کہوں یہ بھی قاری صاحب ہیں تو گنتی میں تو یہ 10 ہیں، لیکن کوالٹی وائز آپ ایک ہی ان سے اچھے ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھنے کو آپ ایک ہیں، یہ 3 ہیں، یہ 3 آپ کے پائے کے نہیں ہیں. تو میں کہوں جی یہ ادھر یہ ادھر 3 قاری بیٹھے ہیں، ادھر ایک قاری صاحب بیٹھے ہیں، آپ چاہیں تو ان کی طرف آ جائے، چاہیں تو ان کی طرف آ جائے، تو آپ ضرور سوچیں گے کہ ان کی کوالٹی کیا ہے. یہ قاری تو ہے ناظرہ خان، گزارا ہی کرن جوگن. تو آپ کہیں گے میں اس قاری صاحب کے پاس پڑھوں گا جو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک سب کچھ جانتے ہیں، سارے قواعد ضوابط اور بہت اچھا. تو اس کا مطلب ہے کوالٹی اور کوانٹٹی میں بھی فرق ہوتا ہے. مکے میں جو لاکھ ثواب ہے نیکیوں کا، اس نیکی کا معیار تو ضرور نہیں نا کیا بیان کیا. یوں سمجھی کہ ہو سکتا ہے وہ ایک کا نوٹ ہو،
1-1 روپے کا پہلے ہوتا تھا، آج کل تو نہیں ہے، پہلے 1-1 روپے کا نوٹ ہوتا تھا، یا 5-5 کے گن لو، چلو آج 5 کا چلتا ہے، تو 5-5 روپے کے نوٹ ہوں لاکھ، اور ادھر جو ہیں 50,000 وہ 100 روپے کا نوٹ ہو، تو ہے تو یہ بھی یہ 50,000 نوٹ ہیں، وہ 5 لاکھ نوٹ ہیں، لیکن یہ 5 لاکھ نوٹ سے یہ 50,000 نوٹ زیادہ قیمتی ہو گئے، تو یہ بھی تو ایک صورت ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی آپ خود بخود ہی ایسی پہیلیاں بنا رہے ہیں، ان کی کوئی اصل تو نہیں۔ ہاں اصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جب آپ مدینہ منورہ گئے، یہ موضوع نہیں تھا، بس ویسے چل پڑا، ذوقی طور پر چل پڑا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے نا، تو یہ سری حدیث موجود ہے اور سب اس کو مانتے ہیں، لکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں گئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام بے وطن ہو کر آئے، اور یہاں ان کو کچھ دقتیں ہو رہی ہیں، تو آپ نے صحابہ کے لیے اور مدینہ کے لیے دعائیں مانگنی شروع کی۔ ان میں 2 دعائیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ دعا تھی کہ اللہ بارک لنا فی مدنا و ساعنا و مدینتنا، اے اللہ ہمارے مدینہ میں برکت فرما، ہمارے مدینہ کے جو ٹوپے ہیں ان میں برکت فرما، ہمارے مدینہ کے جو پڑوپے ہیں ان میں برکت فرما، یعنی جو پیمانے ہیں نا ان میں برکت فرما۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہو جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں برکت کی دعا کی، اور وہاں کے پیمانوں میں برکت کی دعا کی، وہاں کی رزق میں برکت کی دعا کی، اور جب وہاں کی ہر شے کی مدینے میں برکت کی دعا کی تو مدینہ کی نیکی میں بھی برکت ہونی چاہیے، مدینہ کی بھلائی میں بھی برکت ہونی چاہیے۔ تو آپ نے خود دعا مانگی مدینہ کے لیے، اور کتنی مانگی؟ دوسری حدیث میں فرمایا اللہم بارک لنا انا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واشد حبا، اے اللہ ہمیں مدینہ جو ہے مکہ کی طرح محبوب بنا دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرما دی، اس نیکی وغیرہ اور سب کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آپ نے کہ یا اللہ ہمیں مدینہ زیادہ محبوب کر دے، تو جو زیادہ محبوب ہوگا یقیناً وہاں زیادہ فوائد ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مکہ میں تو ڈائریکٹ ہی ڈائلنگ کرنی پڑتی ہے، اور یہاں جو ہے نا یا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا، قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ تیرے پاس آ جائیں تو فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول ووجد اللہ توابا رحیما، کہ پھر تیری بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے مغفرت مانگیں، اور تو بھی ان کے لیے دست کرم اٹھا دے، بس اللہ کو تواب الرحیم پائیں گے۔ تو یہاں تو بھی بڑے مزے ہیں۔ تو اس لیے حضرت باجد مستعمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا ذوق تھا، انہوں نے اس طریقے سے آرزو کی کہ اللہ تیرے حج کے بہانے اپنے آقا کی بارگاہ میں جاؤں، تو اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفعت کے مطابق بات نہیں بنتی، میں ایک بار واپس جاتا ہوں حج کر کے، پھر دوبارہ مدینہ منورہ کی نیت کے ساتھ حاضری دوں گا۔ چنانچہ آپ دوبارہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور اسی ہی ذوق و شوق اور عقیدت اور جذب کے ساتھ واپس جب آئے نا، آپ کی بڑی عجیب واردات ہیں، یہ آپ نے سنی ہوگی۔ جب واپس آئے، اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ والے اس ریاکاری اور خود نمائی اور خوشامد اس سے کتنا پہلو تہی کرتے ہیں، اور ہم اس سلسلے میں کتنے غیر محتاط ہیں کہ جب اپنے قافلے کے ساتھ واپس لوٹے، اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آئے، تو بستان میں شہرت ہو گئی کہ باجید بستامی حاضری دے کر حرمین شریفین کی واپس آ رہے ہیں، تو چلو نکلو آج استقبال کرو، وقت کے کتب ہیں، بزرگ ہیں۔ اب سب شہر والے ان کے استقبال کو نکلے،
زندہ باد ہوتی گئی ہوگی اپنے دور کے مطابق. اس طرح بھی اس زمانے میں تھا دستور. کوئی جھنڈے اٹھائے ہوئے ہوں گے, کوئی بینر اٹھائے ہوئے ہوں گے, جس انداز کا وہ وقت تھا. تو آپ کا خادم بیٹھا تھا, آپ نے کہا کہ یہ لوگ بہت سارے کیوں نکلے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور یہ آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا جلدی کر خرجی سے کوئی روٹی نکال. ماہ رمضان تھا کہ سال لگ جاتا تھا نا واپس آنے میں. تو اس خرجی سے روٹی نکلوائی اور کھانے لگے. حالانکہ ماہ رمضان تھا, دن میں روزہ بھی رکھا ہوا تھا, اور ابھی شہر سے 2 میل بعید تھے, تو کھانے لگے. وہ خادم بھی حیران ہوا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا, پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ آپ نے روٹی کھانی شروع کر دی. تو جب لوگ آگے آئے, بڑھ دیکھا تو وہ روٹی کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں. تو ان کا تو موڈ بڑا خراب ہوا. انہوں نے کہا توبہ, اور یہ تو تباہ ہو گیا, ویسے ہی دین سے گیا. چھوڑو پر اس کا استقبال, چٹے دیں ماہ رمضان چ ٹکر کھا دی جاتا. تو وہ آپ پر ملامت کرتے ہوئے نا, مذمت کرتے ہوئے سب لوٹ گئے. جب وہ مجمع چھٹ گیا تو آپ پر سکون ہو گئے. تو خادم نے عرض کیا کہ حضور یہ کہ آپ نے کیا کیا؟ سارا سواد ہی کرکرا کر دیتا پھاڑ کے. لوگ اتنے ذوق شوق سے استقبال کرنے آئے تھے, اور آپ نے بے مزہ ہی کر دیا سارا ماحول ہی. فرمایا نہیں یہ بے مزہ اچھا ہے, یہ ہمیں ورنہ روز قیامت بے مزہ کر دیتے, ہمارا سارا ثواب یہ ضائع کر دیتے. یہ آ کر نہ ہمارے نفس کو اتنی غذا پہنچاتے, خوشامد کر کے, نعرے لگا کر, زندہ باد کر کے, کہ وہ ہماری ساری حج کی حاضری جو تھی نا وہ ذوق یہ چاٹ لیتے. یہ ہم نے اچھا کیا کہ ہم نے روزہ توڑ دیا اور کھانا کھا لیا, اور ان کی عقیدت کا طلسم ٹوٹ گیا. یہ تو اتنے ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم تو مسافر ہیں, اور مسافر پر تو روزہ فرض ہی نہیں ہوتا. مسافر اگر چاہے تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے, اور ہمیں کفارہ نہیں پڑے گا, ہمیں صرف ایک قضا پڑے گی. تو ہم ایک قضا پھر دے لیں گے. وہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کو رعونت کے حوالے کر دیتے اور اس تکبر کے حوالے کر دیتے, اور لوگوں میں اپنی ساج تہج بنا کر شہر میں داخل ہوتے, اور لوگ ہمیں بہت بڑا بزرگ سمجھتے. تو اس سے یہ بہتر تھا کہ ہمیں لوگ گناہ گار ہی سمجھتے رہے. تو اس طریقے سے آپ اپنے نفس کی اصلاح کا بھی انتظام کرتے تھے. بھائی سچ بات یہ ہے کہ ان بزرگوں کی جب حالات واقعات دیکھتے ہیں نا, تو پھر تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہم تو کسی اور گلی میں بھٹک رہے ہیں. ہے تو اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے والی بات کہ جو آپ 4 میرے معتقد ہیں ان کو بھی یہ بتا کر کہ میں تو بھائی ایسا ہی ہوں, ہمارا یارہ دوزخ ہمارا یارہ بہشت. لیکن میں تو اتنی تو کم از کم توفیق ہو جانی چاہیے اتنے نیک بندوں کی بات سنانے کے بعد کہ سچی بات کو تسلیم کر لیا جائے برسر محفل, کہ بھئی ان لوگوں کی حالات اور واقعات اور ان کی کیفیات دیکھ کرنا تو سچ مچ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم تو کسی اور راستے پر بھٹک رہے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ ان پیارے بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی اخلاص کی دولت سے نوازے. ویسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمارے ساتھ اتنا سخت مارکنگ نہیں کرے گا ہماری, نہیں سمجھے؟ کیونکہ یہ بھی سنا ہے کہ وہ اللہ رحم الرحمین جو ہے نا, بلکہ وہ ہے ہمارے جیسے ٹیچر بھی اسٹوڈنٹ کا پرچہ دیکھ کر نا تو اس کے سٹینڈرڈ کی مارکنگ ہی کرتے ہیں کہ چلو یار کچھ 4 لفظ تو لکھے ہیں نا, اس کو 2 نمبر دو 3 نمبر دو, چلو 3rd ڈویژن سے نکل جائے. تو میرا خیال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کہیں ہمیں
رعایتی نمبر دے کر پاس کر دے گا، امید ہے اس سے، کرم سے توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو ہیں والسابقون الاولون، یہ سبقت لے گئے اول نمبر، اعلیٰ نمبروں پر جانے والے، جو صدر نشین ہوں گے جنت کے، ان لوگوں کی بات میں نے آپ کو سنائی تھی۔ بہرحال ان کا ذکر شاید چلتا رہے گا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔